بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسا پرندہ جو آپ کی ہتھیلی سے بھی چھوٹا ہے اور وہ لوہے میں لپٹے ہوئے 60,000 کے لشکر کو تباہ کر دے۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی دعا سے ہم بھی ٹھیک اور خیریت سے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، تو بنا وقت کو ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو بات کر رہے تھے ہم مکہ کی۔ مکہ کی گلیاں خالی تھیں، لوگ پہاڑوں میں چھپتے ہوئے رو رہے تھے کیونکہ سامنے موت کھڑی تھی۔ مگر پھر آسمان کا رنگ بدلا اور وہ ہوا جو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ واقعہ ہے اس تکبر کا جو مٹی میں ملنے والا تھا۔ ابرہہ نے سچائی کو مٹانے کے لیے القدس بنایا، مگر جب حق کا راستہ نہ روک سکا تو اس نے کعبے پر حملہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے دنیا کو ایک عظیم سبق دیا۔ جب انہوں نے کہا، میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک تو کوئی اور ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ہادی محمود نے قدم روک لیے، زمین کانپ رہی تھی، سپاہی چیخ رہے تھے، مگر ہاتھی نے اللہ کے گھر کی طرف رخ نہ کیا۔ اور پھر دور افق سے پرندوں کے جھنڈ ابابیل نظر آئے۔ ان کی چونچ میں چھوٹی سی کنکریاں تھیں، مگر یاد رکھیے، اللہ کو باطل کو نیچا دکھانا وہ اوقات نہیں رہی۔ آج ہم پوچھتے ہیں کہ ابابیل کہاں ہے؟ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ سبق بہت صاف ہے۔ جب ہم باطل سے کٹ کر سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ابابیل بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری اس مالک کی ہے، بس ہمارا یقین عبد المطلب جیسا ہونا چاہیے۔ دوستوں، سورہ فیل صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے امید کا پیغام ہے جو خود کو اکیلا سمجھتا ہے۔ آج ہم دنیا کی سپر پاورز سے ڈر جاتے ہیں، ہم ہاتھیوں جیسے لشکروں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے، اللہ تب نہیں بدلا تھا، اللہ آج بھی نہیں بدلا۔ معجزے اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، معجزے یقین کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ گھر کا مالک خود حفاظت کرے گا، تو اس وقت ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، صرف ایک یقین تھا، بھروسہ تھا۔ اگر آج ہماری یقین بھی اسی درجے پر پہنچ جائے، اگر ہم بھی باطل کے آگے
جھکنے کے بجائے اپنے رب کے در پر سر رکھ دیں تو یقین مانیے پرندوں سے ہاتھیوں کو روندنا اللہ کے لیے آج بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ تو ہر ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ ابابیل آج بھی آ سکتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم عبد المطلب جیسا یقین تو پیدا کریں، کیونکہ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تبھی سے اللہ کی مدد کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ بے شک وہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی بھی، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور جڑے رہیں نیکیوں کے اس سفر میں ہمارے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے اور میرے والدین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔